طلحہ اور زبیر دنیا کے دیوانے ہو چکے تھے۔ مال و متاع اور حکومت کی خواہش حد سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر حاکم شام کے خط نے تو گویا ان دونوں کی خواہشات میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ حاکم شام معاویہ نے طلحہ و زبیر کو امیر المؤمنین خطاب کرتے ہوئے لکھا، میں نے اہل شام سے تمہارے لیے بیعت لے لی ہے۔ اس سے پہلے کہ علی ابن ابی طالب سبقت لے جائیں، تم کوفہ اور بصرہ کو اپنے قبضے میں لے لو اور تمہارا نعرہ انتقام خون عثمان ہونا چاہیے۔ ایک عرصے تک دین اسلام کی خدمت کرنے والے دنیا کے اتنے گرویدہ ہوئے کہ آبرو عدل و انصاف یعنی علی ابن ابی طالب سے بے باک لہجے میں اپنی طمع کا اظہار کر بیٹھے، یا علی، عثمان نے بنی امیہ پر خوب مال لٹایا ہے، اب آپ خلیفہ بن گئے تو ہم پر توجہ فرمائیے اور کوفہ اور بصرہ کی گورنری ہمارے سپرد کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو، اور حکومتی منصب میں اسے دوں گا جس کی امانت و دیانت سے میرا دل مطمئن ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس جواب سے رہی صحیح آس بھی ٹوٹ گئی۔ اب طلحہ اور زبیر نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی اور آپ سے مکہ جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، تمہارے ارادے نیک معلوم نہیں ہوتے، لیکن دونوں نے تجدید بیعت کرتے ہوئے قسم کھائی کہ ان کا کوئی برا مقصد نہیں ہے۔ مگر آپ سے رخصت ہوتے ہی دونوں نے قریش کے مجمع میں اعلان کیا کہ عثمان کے خلاف قیام ہم نے کیا اور خلافت علی کو گھر بیٹھے مل گئی۔ اب علی خلیفہ بن گئے ہیں تو دوسروں کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں، اور مکے کے راستے میں تو اپنی قسم بھی یہ کہہ کر توڑ دی کہ علی کی بیعت زبردستی کی تھی۔ ادھر حضرت عائشہ قتل عثمان کی خبر سن کر مکے سے مدینہ روانہ ہوئی اور راستے میں ابن ام کلاب سے ملاقات ہوئی تو مدینہ کے حالات دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ قتل عثمان کے بعد علی کو خلافت مل گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی اور کہا، ہے کاش آسمان مجھ پر گر جاتا، عثمان کو بے گناہ مارا گیا ہے، میں خون عثمان کا انتقام لوں گی، اور سواری کو مکے کی جانب موڑنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ کا یہ دوہرا رویہ دیکھ ابن ام کلاب کو بڑا تعجب ہوا اور کہا، آپ ہی تو کہتی تھی کہ عثمان کو قتل کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ حکومت اسلامی کے مخالفوں کا اڈا بن گیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور یالی بن امیہ جیسے عثمانی گورنروں نے عدالت علی سے گھبرا کر جنگ کا سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا، اور لشکر حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر کی قیادت میں بصرے کی جانب رواں ہوا تاکہ مزید لشکر اکٹھا کر سکیں۔ ادھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس فتنے کو ٹالنے کی انتھک کوشش کرتے رہے، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ جب طلحہ و زبیر کی جانب سے جنگ مسلط کر دی گئی تو مجبوراً حفظ اسلام کی خاطر آپ کو میدان جنگ میں اترنا پڑا، اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان پہلی خانہ جنگی وجود میں آئی جس میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جب مختلف قبیلوں کے لوگ ام المومنین کی سواری کا محاصرہ کرتے ہوئے لڑتے رہے اور قتل ہوتے رہے تو امیر المومنین علیہ السلام نے ناقہ طے کرنے کا حکم دیا کہ جب تک یہ ناقہ کھڑا ہے لوگ قتل ہوتے رہیں گے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حکم کے مطابق ناقہ طے کر دیا گیا۔ ادھر ناقہ گرا، ادھر فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ زبیر نے راہ فرار اختیار کی، لیکن اس بزدلانہ اقدام کو دیکھ کر ابن جرموز نے زبیر کو مسلمانوں کے خون کے جرم میں قتل کر دیا۔ طلحہ خود اپنے ساتھی مروان بن حکم کا نشانہ بنا، اور ہمیشہ کی طرح فتح و ظفر نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدم چومے۔ جب آپ نے ام المومنین سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا، یا علی، اب آپ جنگ جیت گئے ہیں تو مجھے معاف فرما دیں، اور یوں جنگ جمل کا خاتمہ ہوا۔ لیکن یہ جنگ نہایت ناگوار نتائج اپنے پیچھے چھوڑ گئی اور آج تک مسلمانوں کے اختلاف کا باعث ہے، اور آج بھی اسی دور کی طرح لوگ حق کی شناخت سے قاصر ہیں۔ اس زمانے کے لوگ بھی مشکوک تھے کہ آخر حق پر کون ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا، یا علی، بھلا طلحہ و زبیر جیسے صحابی غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے حق معیار بنا رہے، لوگ حق کا معیار نہیں ہوتے، تم پہلے حق کو پہچانو، حقدار خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔